ناظرین، جس تقریر کا انتظار کیا جا رہا تھا میرے کپتان کی، وہ تقریر آخر ہو گئی، اور میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، بڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو جس طرح نقصان پہنچایا ہے وہ اللہ کرے کہ جلد از جلد ہم اس کو ٹھیک کر لیں۔ یہ جھوٹ بول بول کے لوگوں کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہے۔ میں عمران خان صاحب آج آپ کو کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، آپ کو نکالیں امریکی سفیر کو یہاں سے باہر۔ آپ نے آج کیا حرکت کی جس کا یہ قوم خمیازہ بھگتے گی آپ کی وجہ سے؟ خدا نخواستہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کچھ ہوا، آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، نو ون ایلس، کیونکہ آپ نے اس قوم کو بھڑکایا اور اس کے ہاتھ میں یہ جو خنجر دیا ہے وہ دینے والے آپ ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، جس تقریر کا انتظار کیا جا رہا تھا میرے کپتان کی، وہ تقریر آخر ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی یہ تقریر تھی۔ بڑے حوصلے کے ساتھ یہ پوری تقریر سنی، کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کہ بہت بڑا جو ہے وہ کمال ہونے جا رہا ہے، پتہ نہیں شاید استعفیٰ دینے جا رہے ہیں، شاید سوچ لیا ہے کہ نہیں یار نمبر پورے نہیں ہیں تو اب استعفیٰ دے دینا چاہیے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کیونکہ میں اس پہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میری نظر میں ان کے پاس 2-3 موقع ایسے آئے تھے، بڑے گریسفلی اچھے طریقے سے یہ استعفیٰ دے سکتے تھے۔ میری نظر میں آج یہ 4تھا موقع تھا جس پہ استعفیٰ دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ابھی بھی نہیں دینا، مجھے اور گھسیٹو، میں نے ابھی بھی کرسی پکڑ کے رکھنی، میں نے نہیں چھوڑنا اس کو۔ پاکستانی تاریخ میں میرا خیال میں جب بھی کوئی حکمران جا رہا ہوتا ہے اور جب وہ قوم سے خطاب کرتا ہے اور جب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، آج عمران خان صاحب کا چہرہ بالکل ویسا ہی تھا۔ میرا خیال میں انہوں نے آج اپنی اس تقریر کے ذریعے پاکستان کو جو نقصان پہنچایا ہے، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، بڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو جس طرح نقصان پہنچایا ہے وہ اللہ کرے کہ جلد از جلد ہم اس کو ٹھیک کر لیں۔ میں دعائی کر سکتا ہوں، اور میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کس طرح۔ کچھ جو چیزیں انہوں نے ڈسکس کی، ایک تو انہوں نے شروع میں کہا جی یہ لائیو، میں خاص طور پہ لائیو ہے یہ جو خطاب ہے، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق انہوں نے اصرار کیا اس بات کے اوپر کہ جی میں نے لائیو کرنا ہے، میں نے اس کو ریکارڈڈ نہیں کرنا۔ اچھا، اس کے بعد وہی ٹپکل مطلب شروع ہو گئے، مجھے سیاست کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ایک تو یہ میں سن کے میرا دماغ پک چکا ہے کہ بھائی مجھے سیاست کرنے کی کیا ضرورت تھی، مجھے سیاست کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ بھائی پوری دنیا کے اندر کئی ایسی مثالیں ہیں جہاں پہ لوگوں کو سیاست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ قائد اعظم ایک بہت سکسیسفل وکیل تھے، سیاست انہوں نے اپنی مرضی سے کی۔ آپ کو بھی شاید ضرورت نہیں تھی لیکن آپ نے اپنی مرضی سے کی، کیونکہ آپ اس کرسی تک پہنچنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی کمال والی بات نہیں ہے۔ ہر تقریر کے شروع کے اندر ایک ہی، بالکل مجھے لگا کہ آج 27 تاریخ کی جو تقریر تھی نا اس کو دوبارہ پلے کر دیا گیا، وہی ساری باتیں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے وہی آگے چل کے جی مجھے تو سب کچھ مل چکا تھا، میرے پاس تو سب کچھ تھا، اور میں جو ہے وہ میرے والدین جو ہے وہ غلامی کے دور میں پیدا ہوئے، میں پاکستان کے اندر میں نے آنکھ کھولی، پاکستان مجھ سے 5 سال بڑا ہے، خودداری کی باتیں، سیاست پڑھی ہوئی ہے میں نے۔ قائد اعظم نے جو ہے وہ اپنی بیماری کی حالت میں بھی پاکستان کا کیس لڑا، اور 25 سال سے میں نے 3 اصول بنائے ہوئے، انصاف، خودداری، اور مطلب یہ اس قسم کے وہ جو مورل معاملات ہوتے ہیں نا اس کے اوپر انہوں نے باتیں کہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ملیشیا کے شہزادے میرے ساتھ اسکول میں پڑھتے تھے، میں نے اپنے ملک کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا، اللہ نے مجھے اس راستے پہ چلایا، میں نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے اس راستے پہ چلا جہاں پہ تو نعمتیں بخشتا ہے۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب یہ لوگ جو ہیں، قومیں جو ہیں وہ جھک جاتی ہیں اور جھکنا نہیں چاہیے۔ اور میں امریکہ اور انگلینڈ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، کیونکہ وہ تو ظاہری بات ہے، وہ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ان سے زیادہ بہتر جانتے کوئی نہیں، وہ سب کو ہی جانتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اچھا پھر وہ آگے جناب کہ یہ ڈرون حملے ہوئے، انہوں نے کہا جی ڈرون حملے ہوئے ہیں، اور مشرف کے دور میں 10 ڈرون حملے ہوئے تھے، اور زرداری اور نواز شریف کے دور کے اندر جو ہے وہ 400 ڈرون حملے ہوئے ہیں، اور مجال ہے کہ کبھی یہ ریزسٹ کریں، مجال ہے کبھی یہ کہیں کہ جی یہ ڈرون حملے نہیں ہیں۔ اب یہ اتنی جھوٹی بات ہے، یہ جھوٹ بول کے لوگوں کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہے۔ عمران خان صاحب مجھے آپ ایک بات بتائیں، مجھے انصاف سے اور اپنا ہاتھ اپنے دل پہ رکھ کے بتائیں، پاکستان میں جو ڈرون حملہ ہوتا ہے یا پاکستان کی کوئی بھی فارن پالیسی یا سیکورٹی میٹرز جو ہیں، آپ کے خیال میں وہ نواز شریف اور آصف علی زرداری وہاں پہ ڈیسائیڈ کر رہا تھا، یا اس وقت کی فوجی قیادت یہ ڈیسائیڈ کر رہی تھی کہ نہیں جی ہونا ضروری ہے، یہ سارا کچھ ہونا ضروری ہے، یہ سارا کچھ اگر نہیں ہوگا تو شاید یہ دہشت گردی ہم سنبھال نہیں سکیں گے؟ کیا ان کا نام لیتے ہوئے پر چلتے ہیں آپ کے؟
ان کا بھی تو نام لیں نا, ہمت پیدا کریں. اشفاق پرویز کیانی کا نام لیں, کہیں کہ ہاں جی وہ بھی بیچ میں شامل تھے, وہ بھی کہتے تھے کہ ہاں یہ ہونا چاہیے. سیاستدانوں پہ تو 1 منٹ پہ اٹیک کرتے تھے, اور اس کے بعد آپ یہ کتنی دفعہ فرما چکے ہیں کہ جی انہوں نے مجال ہے کبھی ایک دفعہ بھی کوئی نام لیا. میں آپ کو ویسی چھوٹی سی یار 1 منٹ لگتا ہے, آپ جا کے گوگل کر لیں, 1 منٹ لگتا ہے, یہ سامنے دیکھیں ذرا. یہ 30 اگست 2012 کی ہے. پاکستان از اگینسٹ ڈرون اٹیکس سیز کھر. یہ بیسکلی ہنا ربانی کھر کی بات ہو رہی ہے, وہ اس وقت کی فارن منسٹر تھی, یہ آصف علی زرداری کا دور ہے. اس کے بعد یہ ایک اور خبر ہے جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی ڈرونز جو ہیں وہ انلیگل, ان لافل اور کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں. یہ کہتے رہے, یہ سب کہتے رہے. آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں کو پتہ نہیں پہلی دفعہ آ گیا ہوں کہ جی میں نے آج تک یہ کبھی کسی نے کیا نہیں. سب نے کیا ہے یار, سب نے کیا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جس طرح ہر دور کے اندر ایک مصیبت ہوتی ہے, اس دور کے اندر دہشت گردی کی مصیبت چمڑی ہوئی تھی اس ملک کو. آپ کے دور کے اندر کووڈ کی مصیبت آگے چمڑ گئی اس ملک کو. تو ہر حکمران نے اپنے اپنے دور کی مصیبتیں دیکھی ہیں. اس دور زرداری کے دور کے اندر, مشرف کے آخری دور کے اندر ہمیں لوڈ شیڈنگ کی مصیبت چمڑی ہوئی تھی. ہر حکمران نے اپنی کوشش کی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. ڈیسیجن ہو سکتا ہے کہ ہاں یار کو اچھا تھا یا نہیں تھا, لیکن ہر جگہ اپنے آپ کو اس طرح ہیرو بنا کے پیش کرنا, جی میں نے نہ کیے, میں نے نہ کیے, نہ اس طرح کی باتیں کریں. اس کے بعد آگے چل کے ابھی میں آ رہا ہوں, میں اصل جو پوائنٹ ہے جہاں پہ میں ایکچولی ان کو آج ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں, آپ نے ذرا غور سے یہ ویلاگ سننا ہے, کیونکہ میرا نا آج ملٹری جتنا نقصان پہنچا دیا ہے آج آپ نے اپنے اس خطاب سے, آپ کو آئیڈیا نہیں ہے. آگے چلیں میں بات کرتا ہوں. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی امریکہ کے آگے جو ہے وہ ہمیں جھکنا نہیں چاہیے. ہم کوئی امریکہ کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ہمیں جو ہے وہ ہر اس کی بات کے اوپر جھکنا نہیں چاہیے, امریکہ کو ناراض نہیں کرنا اور اس طرح کی باتیں. اور انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے وزیر اعظم کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کروا دی گئی. اچھا, نام نہیں لینا تھا لیکن لے دیا کہ جی امریکہ سے یہ مراسلہ جو ہے وہ آیا. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, انہوں نے ایک دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے, کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ وزیر اعظم جو ہے نا اپنے اوتھ کا خیال رکھیں گے. اور اسی لیے یہ جو کہتے ہیں نا آج ساڈا شہزادہ ساڈا عمران خان چھا گیا, لائیو گل کی جی انہیں وہ پرچی دے بغیر کی, اے پئی جی پرچی تاڑی. آج عمران خان صاحب نے جس ملک کا نام لے کے اس ملک کو جو انوالو کر دیا ہے, انہوں نے سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کر دی ہے, انہوں نے وہ انفارمیشن لیک کر دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاص ہدایات دی تھی کہ یہ نہیں کرنا آپ نے, انہوں نے کر دی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ شاید اگر سامنے پرومپٹر ہوتا یا شاید ریکارڈڈ ہوتی تو یہ جو بھنڈ مارا تھا نا, یہ بھنڈ نہ ہوتا. بہرحال چلیں ٹھیک ہے, کر دی ہے نا, آ جائیں اس پہ بھی آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ مجھے 7 یا 8 مارچ کو جو ہے مراسلہ ملا ہے, اور اس میں مجھے بتایا گیا کہ جی ملک کے اندر جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آنے والی ہے. اگر تو عمران خان ہٹ گیا تو ہمارے جو تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ وہ بہتر ہو جائیں گے پہلے سے, اور اگر نہ ہوا تو پاکستان کے اندر حالات جو ہیں بڑے خطرناک ہو جائیں گے. تو وہ اپنے آپ کو انہوں نے یوں کر کے کھڑا کر لیا کہ جناب میں وڈا امریکہ کے نال جڑا امریکہ ہمارے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے تو میں وہ دیوار ہوں جو امریکہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. عمران خان صاحب اگر ایسی بات تھی اور آپ کو پتہ لگ چکا ہوا تھا تو مجھے ایک بات بتائیں, یہ اپنے جلسوں کے اندر کھڑے ہو کے کس بات کے آپ چیلنجز مارتے تھے اور کہتے تھے وہ بھی تو بہت اچھا ہو گیا کہ تحریک عدم اعتماد آ گئی, میں تو ان 3 چوہوں کو چھوڑوں گا نہیں, مجھے تو کتنی خوشی ہے کہ انہوں نے ساری حرکتیں کر دی ہیں. اب آپ دیکھیں تو صحیح میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں, کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی تھیں آپ کو. اگر آپ کو پتہ چل چکا تھا 7 تاریخ کو اس مراسلے کے ذریعے کہ یہ سارا کچھ امریکہ کروا رہا ہے آپ کے مطابق, تو پھر آپ کو خوشیاں کس بات کی چڑھی ہوئی تھیں؟ اپنے جلسوں کے اندر جا کے یہ بیانات کیوں دے رہے تھے آپ؟ اس کے بعد OIC کے لیے امریکی حکام جو آئے تھے, اس OIC کی جو میٹنگ تھی, جو یہاں پہ کانفرنس ہوئی تھی, اس کو آبزرو کرنے کے لیے جا کے کہنا تھا نا ان کو کہ جناب ہمیں پتہ لگا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کر رہے ہیں. اس وقت بولا کیوں نہیں, ان کو منع کر دیتے. اور تیسری بات یہ کہ اگر اتنا بڑا واقعی مسئلہ تھا, اٹھا کے امریکی سفیر کو باہر نکالیں یہاں سے. میں کہتا ہوں آپ کو, میں عمران خان صاحب آج آپ کو کہتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں آپ کو, نکالیں امریکی سفیر کو یہاں سے باہر. اگر وہ ملک کے, میں آپ کہہ رہے ہیں نا ملک کے وزیر اعظم کو وہ ہٹا رہا ہے, نکالیں اس سفیر کو باہر, قطع تعلق ہی کریں امریکہ کے ساتھ. جہاں پہ آپ کے سفیر ہے واپس بلا لیں اس کو وہاں سے. آپ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اصلیت نہیں ہے. آپ نے قوم کو
ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوئے تھے اور نسی جا رہے ہیں سارے سارے. آج ہی خان نے کہتا, خان نے کہتا. ابھی اور بڑی چیزیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں, میں ذرا میرے ساتھ رہیے گا. اس کے بعد ہاں ایک اور چیز, یہ فواد چودھری صاحب کی یہ ٹویٹ ہے. یہ فواد چودھری صاحب نے 7 مارچ کو یہ اپنی طرف سے نا مذاق اڑاتے ہوئے گئی تھی, مذاق اڑاتے ہوئے. ایک تھی عدم اعتماد, پھر صبح ہو گئی اور آنکھ کھل گئی, کیونکہ یہ اپنے اسی چکر میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کتنے آنا ہے سارے نے, کون سی طریقے عدم اعتماد جمع کرانی ہے انہوں نے. یہ بیٹھے مذاق کو اڑا رہے تھے 7 تاریخ. یہ کہتے ہیں نا طریقے اعتماد تو تھی نہیں, ایک دم آ گئی دھک کر کے انہوں نے جمع کرا دیا. عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد کے اوپر گفتگو پچھلے کئی مہینوں سے چل رہی تھی. ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر, مین سٹریم میڈیا کے اوپر, اخباروں کے اندر, ہر جگہ ڈسکشن چل رہی تھی. لیکن یہ امپریشن دیتے ہیں کہ بس یہ 8 تاریخ کو وہ انہوں نے جا کے جمع کرا دی. ایک دن پہلے آپ کا وزیر اطلاع مذاق اڑا رہا تھا ان چیزوں کو بیٹھ کے, یہ آپ کے سامنے. اور لیں, میں ابھی آپ کے سامنے اگزامپلز رکھتا ہوں. آ جائیں ذرا 1 مارچ سے آ جائیں. آپ کو تو یہ 7 تاریخ کو ملا ہے نا مراسلہ, آپ 1 مارچ سے آ جائیں, میں آپ کے ساتھ خبریں شیئر کرتا ہوں. یہ لیں, یہ 1 مارچ کی جناب یہ خبر ہے, اور خبر جو ہے, جو خبر کا متن ہے اس کو ذرا آپ پڑھ لیجئے. فضل الرحمان شہباز شریف میں رابطہ عدم اعتماد پر تبادلہ خیال. 1 مارچ کی خبر ہے. یہ ڈیٹ اوپر جو ہے وہ دیکھ لیجئے, ڈیٹ اس کی 1 مارچ کی ہے, اور یہ 1 مارچ کو جو ہے وہ یہ خبر آتی ہے. اچھا آگے چلیں. اس کے بعد یہ 1 مارچ ہوگی, اس کے بعد آ جائیں ذرا 2 مارچ کی یہ خبر ہے. طارق بشیر چیمہ صاحب, تحریک عدم اعتماد پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا, وزیر اعظم سے ایسی کوئی بات ہوئی نہ حمایت میں بیان دیا ہے. یہ تب کی بات ہے جب طارق بشیر چیمہ سے یہ بیان اس لیے دیا تھا کہ ایک دن پہلے وہ یاد ہے آپ کو, ایک تقریب کے اندر مونس لائی نے کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کو کہا تھا, عمران خان صاحب آپ ڈٹ کے رہیے گا, کوئی مسئلہ نہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ جب شہباز شریف ان سے ملنے کے لیے گئے تھے, تو اس کے بعد اگلے دن مونس لائی نے پیر والے دن یہ بیان دیا تھا. تو طارق بشیر چیمہ نے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے پھر یہ بیان دیا تھا. تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے میٹنگ شروع ہو چکی ہوئی تھی, باتیں ہو رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, یہ ساری ڈیبیٹ پاکستان کے اندر آلریڈی چل رہی تھی. اس کے بعد یہ 2 یہ ہو گئے, 1 اور 2 تاریخ ہوگی. آگے چلیں, آگے جناب اس کے بعد یہ آ جاتی ہے 4 تاریخ. یہ 4 تاریخ میں پہلی ہیڈ لائن ایکسپریس کی سب سے پہلی ہیڈ لائن اوپر لکھی ہوئی ہے, وزیر اعظم تحریک عدم اعتماد پر گھبرائے ہوئے نہیں, بڑی ہانڈی چڑھی ہے, کچھ تو نکلے گا پرویز الہی. یہ بیان بیسیکلی 3 تاریخ کو دیا تھا. 4 تاریخ کے اخبار کے اندر پھر تحریک عدم اعتماد کا ذکر چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. اس کے بعد یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد جناب اب یہ 5 تاریخ کا یہ اخبار ہے, اور 5 تاریخ کے اخبار کے اندر یہ سامنے جہانگیر ترین کے بارے میں لکھا ہوا ہے. جہانگیر ترین کل وطن واپس, عدم اعتماد پر مشاورتی اجلاس بلائیں گے. عدم اعتماد, پھر عدم اعتماد پہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. اس کے بعد یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد آ جائیں اگلی ڈیٹ کے اوپر. اگلی ڈیٹ ہے جناب کیا کہتے ہیں 6 تاریخ کا جو اخبار ہے. اب یہ دیکھیں 6 تاریخ, اب یہ مراسلہ جو ملا ہے اس سے ایک دن پہلے کی بات ہے. پہلی ہیڈ لائن سب سے اوپر, سب سے پہلی ہیڈ لائن, تحریک عدم اعتماد نمبر گیم پوری, اپوزیشن شوق پورا کر لے. تڑیاں لا رہے سن, یہ تڑیاں لگا رہے تھے بیٹھ کے اپوزیشن کو کہ جی ہماری نمبر گیم پوری, آؤ تسی کرو شوق اپنا پورا. یہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا, یہ بیٹھ کے بھنگڑے ڈال رہے تھے اس بات کے اوپر, اور یہ بیٹھ کے نعرے مار رہے تھے اپوزیشن کو کہ آؤ نا, جمع کیوں نہیں کراتے, کراؤ, آؤ جمع کراؤ. جب جمع ہو گئی, جب تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی, اور پھر پھر کر کے سارے پنچھی اڑنا شروع ہو گئے, اور دوسرے منڈیر پہ جا کے بیٹھنا شروع ہو گئے. اوئے ہوئے ہوئے اے کیوں ہے میرے نال, یہ کیا ہو گیا. تب بھی یہ جلسوں میں کھڑے ہوتے تھے, سب کچھ فرسٹ کلاس, ایک کو پتہ نہیں ہے یہ 3 چوہے میں شکار کروں گا, میں نے ان کو اپنی بندوق پہ رکھ لیا. اور یہ یاد ہے آپ کو ساری وہ تقریریں. جب 20 تاریخ کراس ہوئی ہے نا, تقریباً میرا خیال میں جب 20 تاریخ کراس ہوئی ہے, تب تک جا کے ان کو احساس ہو گیا کہ نہیں بھائی میں گیا, یہ گیم نہیں بن رہی. اب وہاں پہ پھر انہوں نے سوچا کہ 27 تاریخ کا جلسہ کرتے ہیں, اس سے معاملہ حل ہوگا. لوگ آئیں گے, میں جا کے اسٹیبلشمنٹ کو دساں گا, اے ویکھو جی میں تو, لوگ آج بھی میرے ساتھ ہیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا بھائی جلسوں کے ساتھ معاملات نہیں بنتے. انہوں نے پھر جلسہ کیا, کچھ بھی نہیں ہوا. اور جو رہ سے تھے وہ بھی اٹھ گئے, جو رہ سے تھے انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا جیسی بھی چلے. ایم کیو ایم بھی گئی, باپ بھی گئی, کاف لیگ وہ غلطی کر بیٹھی جو آپ کے پاس آ گئی. اس کے بعد اپنی اس تقریر کے اندر انہوں نے فرمایا کہ جی اتوار کو ووٹنگ ہو رہی ہے,
میں چاہوں گا کہ تمام پاکستان جو ہے وہ ان لوگوں کی شکلیں دیکھیں جا کے جو میرے خلاف ووٹ کرنے لگے ہیں، کیونکہ یہ غدار ہیں، یہ غدار ہیں۔ عمران خان صاحب، میں آپ کو ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دے دوں کہ میں ان لوگوں کو جو آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں، میری اطلاعات کے مطابق 20 ہیں، 20 لوگ ہیں، 20 لوگوں کی لسٹ آئی ہے میرے پاس جو بیسکلی آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں جو آپ کے خلاف ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں۔ میں ان 20 کے 20 لوگوں کو لوٹا سمجھتا ہوں، وہ لوٹے ہیں میری نظر میں۔ ان کو استعفے دینے چاہیے تھے، دوبارہ الیکشن لڑنے چاہیے تو پھر آنا چاہیے تھا۔ میں تو مانتا ہوں ان کو لوٹا، ٹھیک ہے، غدار نہیں کہوں گا، لوٹا کہوں گا۔ میں بتاتا ہوں غدار کیوں نہیں کہتا۔ لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کے بغیر بھی ہار چکے ہیں، کیونکہ اب آپ کے جو اتحادی تھے جن کے بلبوتے کے اوپر آپ کی حکومت بنی ہوئی تھی، اگر ان کو شامل کریں تو یہ تعداد 177 بن جاتی ہے۔ 177 بندہ اب اس وقت آپ کے خلاف ہے، اور میں اس میں پی ٹی آئی کے ناراض لوگوں کو نہیں ڈال رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ 172 کا ہنسا 5 لوگوں سے زیادہ عبور ہو چکا ہے۔ لیکن آپ نے آج کیا حرکت کی جس کا یہ قوم خمیازہ بھگتے گی؟ آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے، کہ آپ نے غداری کے لیبل لگا دیا۔ آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ امریکہ سب کچھ کرا رہا ہے، آپ نے یہ تھیوری کریٹ کی، اور یہ سارے مل کے ان بیرونی فورسز کا مل کے مجھے ہٹا رہے ہیں تو یہ غدار ہیں۔ جو میرے خلاف ووٹ دے رہا ہے وہ غدار ہے۔ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے آج اپنی اس تقریر کے اندر۔ میں عمران خان صاحب آج آپ کو ایک بات بتا دوں، آج کے بعد ان میں سے کسی کو کسی راہ چلتے لونڈے لپاڑے نے یا بدماش نے ان کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کر دی۔ سلمان تاثیر کا واقعہ یاد ہے نا؟ وہ مذہبی معاملے کا تھا۔ دو چیزیں جنونیت کی طرف لے کے جاتی ہے، ایک مذہب اور ایک یہ حب الوطنی اور غداری کا معاملہ۔ آپ نے آج غداری کا ٹیگ لگایا ہے ان لوگوں کے اوپر، غداری کا ٹیگ۔ آپ کے کسی لونڈے لپاڑے نے، کسی جاننے والے نے، کسی آپ کو چاہنے والے نے آپ کی اس بات کے اوپر اگلے کو کوئی گولی شولی مار دی نا یا کچھ کر دیا، اس کے ذمہ دار آج آپ ہوں گے۔ آج آپ نے اس قوم کے ساتھ یہ کیا ہے جاتے جاتے، اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، خدا نخواستہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کچھ ہوا، آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، نو ون ایلس، کیونکہ آپ نے اس قوم کو بھڑکایا ہے، آپ نے اس قوم کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے، اور اس کے ہاتھ میں یہ جو خنجر دیا ہے وہ دینے والے آپ ہیں۔ اصولی طور پہ آج اگر آپ ایک 5 منٹ کا خطاب کرتے اور آپ کہتے میں نے بہت کوشش کی، میرا دل آج بھی صاف ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پھر الیکشن لڑوں گا، پھر آؤں گا، پاکستان زندہ باد، کہانی ختم، استعفیٰ دے دیتے۔ لیکن اپنے اقتدار کی کرسی کے چمڑے رہنے کے ساتھ ساتھ آج آپ نے اس قوم کو اس لائن کے اوپر بھی لگا دیا کہ غدار ہیں یہ، کیونکہ یہ مجھے ووٹ نہیں دے رہے۔ یہ مجھے ووٹ دے دیں تو سب ٹھیک ہے، نہ دیں تو غدار ہیں۔ یہ قوم آپ کو اس بات کی وجہ سے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ شاید آپ کی باقی غلطیاں معاف کر دے، اس بات کی وجہ سے شاید آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔